جس کے لیے سب سے اچھا ذریعہ از دی آئی ٹی. کیوں سب سے اچھا ذریعہ؟ اس وجہ سے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر یہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے. اس کنزرویٹو سوسائٹی کے اندر اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ لوگ سیکیورٹیز کے اعتبار سے اس معنی کر کے کہ پبلک سپیسز کے اوپر کوئی کنزرویشن کے ذہن میں آتا ہے کہ سیکیورٹی کم ہوگی. اس بات کا امکان ہے کہ لڑکیاں عورتیں جو پروفیشنل ایجوکیشن میں بھی گریجویٹ کرتی ہیں وہ جب فیملی شروع کرتی ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ فیملی پر توجہ دیں گی، لہٰذا گھر پر رہیں گی، لہٰذا مین سٹریم فلو آف اکانومی سے وہ دور بھی ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے پیشے کو چھوڑ بھی دیتی ہیں. تو ہمیں ہمیشہ سے یہ خیال رہا کہ واٹ اے ویسٹ کہ قوم انویسٹ کرتی ہے ان کے اوپر، گورنمنٹ انویسٹ کرتی ہے، ماں باپ انویسٹ کرتے ہیں، سوسائٹی انویسٹ کرتی ہے. کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر ٹرین ہوتی ہے تو اس کے اندر سب کا کنٹریبیوشن ہے، ان مریضوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے جن کو وہ ڈاکٹر اپنے اناڑی پن سے ان کے اوپر تجربہ کر کے سیکھ بھی رہی ہوتی ہے. اور لہٰذا اگر وہ ویسٹ ہو جائے تو بڑا سخت افسوس ہے. تو اب ویری ہائی پرسنٹیج عورتوں کی پاکستان کے اندر جن کو ہائی لیول سکل سیٹس بھی مل گئے، وہ اس کے بعد پروڈکٹیوٹی ان کی مین سٹریم معیشت سے ہٹ گئی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے جس کے اندر کام ہونا چاہیے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ عورتیں بھی کام کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھیں بیوی خدیجہ، شی واز اے بزنس وومن، بزنس کرتی تھیں، لہٰذا سکل سیٹ ہوگا، لہٰذا حساب کا سکل سیٹ ہوگا، لہٰذا اس بات کا سکل سیٹ ہوگا کہ کہاں تجارت کرنی ہے، کہاں جانا ہے. تو یہ عورتوں کا اس کے اندر انوالو ہونا تو پاکستان کی معیشت کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہ کہتے رہے کہ جس قوم کے اندر عورت ساتھ ساتھ نہیں چلے گی وہ ترقی نہیں کر سکتی. تو میرا ایک پیشن یہ بھی ہے کہ عورتوں کی امپاورمنٹ ہو. اچھا، عورتوں کی امپاورمنٹ ایک لفاظی بھی ہے. لفاظی کا مطلب یہ کہ مغرب کے کچھ خیالات ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں امپاورمنٹ. ہم امپاورمنٹ اس کو سمجھتے ہیں جس کے اندر فائنینشیل امپاورمنٹ ہو. اگر فائنینشیل امپاورمنٹ نہیں ہے تو باقی سب ہوا کی باتیں ہیں. دی اونلی وے کہ فائنینشیل امپاورمنٹ عورتوں کا ہو تو ہم نے ایک چیز کو اور بھی ایڈریس کیا. ہم نے یہ ایڈریس کیا کہ مسلمانوں میں 1400 سال سے عورت کی وراثت کا ایشو سیٹلڈ ہے. دنیا میں وراثت جو ہے، میں تو مثال بھی دیتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر 1904 تک یہ قانون تھا کہ عورت کی کوئی وراثت نہیں ہے. عورت جو ہے جو پروڈیوس کرے گی انکم وہ اس کی مرد کی انکم ہوگی. عورت خود اپنے مرد کی ملکیت ہوگی. ہم کہاں، ہم جو سب سے ڈیولپڈ موسٹ انلائٹنڈ ریلیجن اینڈ کانسیپٹ کہ 1400 سال پہلے عورت کی وراثت ڈیسائیڈڈ کہ امپاور ہوگی عورت تو اسی طرح سے ہوگی. امپاور آف کورس دوسری طریقوں سے بھی ہوتی ہے. امپاور اس معنی کر کے کہ سوسائٹی کے اندر سیف سپیسز ہوں، وہ بھی اب عورت کو امپاور کرتے ہیں. تو ہم پیچھے چلے گئے اور مغرب پچھلے 40-50 سال میں عورت کی فائنینشیل امپاورمنٹ میں آگے آیا. تو لہٰذا پاکستان نے یہ قانون پاکستان میں موجود تھا مگر ہوتا نہیں تھا، اس کو آسان بنایا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں آؤٹ ریچ کے اندر یہ جو دنیا کا نیا نظام ہے یہ تو بڑا اہم ہے. میرے جیسے ملک کے لیے آسانی پیدا کر دی، ورنہ برک اینڈ مارٹر انداز سے اگر کوئی چیز بیچنی بھی ہوتی تھی تو لوگ دکان کھولتے تھے، تلاش کرتے تھے گاہکوں کو، اور باہر کسی ملک میں بھی اگر ایکسپورٹ کر دیا تو وہاں بھی ہول سیلر کو ایکسپورٹ کیا، ہول سیلر نے کمیشن بنایا، ریٹیلر نے کمیشن بنایا، پھر گھر تک گیا. یہ زمانہ ایسا ہے کہ ڈائریکٹ فرام بزنس ٹو دا پرسن جو آپ کا خریدار ہے وہاں تک بات پہنچ جائے. لہٰذا میں جو دوسری چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان بڑی تیزی سے بڑھنا چاہیے اور بڑھ رہا ہے اور دنیا میں ضرورت بڑی ہے. آپ نے اس بات کا ذکر سنا کہ ایک یوتھ بلج ہے پاکستان میں، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا اٹریکشن ہے. اچھا، یوتھ بلج کو اگر ہم نے ایجوکیٹ کر آپ جیسے کاموں میں لگا دیا تو یوتھ بلج ڈیموگرافی کے اعتبار سے بہت بڑا بینیفٹ پاکستان کے لیے بن گیا. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ یوتھ بلج اگلے 15-20 سال کے اندر بینیفٹ بننے کے بجائے یہ برڈن بننے لگے گا
کیونکہ جیسے اولڈ ایج میں جائیں گے اور یہ ان کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہوں گے، یہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا وہ سوسائٹی پر برڈن بنیں گے۔ تو بے انتہا ضروری ہے۔ اچھا، یوتھ بل ایسا ہے کہ دنیا کی رال ٹپکتی ہے پاکستان کی طرف دیکھتے ہوئے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، آج بھی میں ہر مہینے ایک میٹنگ کرتا ہوں ہمارے سلیکان ویلی میں جو ڈائسپورا ہے، اور ان کی ضروریات کے اعتبار سے ہر مہینے، تو آج بھی وہ میٹنگ ہے رات کو، جو پاکستان کا امبیسڈر جو واشنگٹن میں وہ ارینج کرتا ہے، اور جو بڑے بڑے آئی ٹی کے بزنس مین ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ جتنے پروڈیوس کر لیں ہم رکھنے کو تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں 1,00,000 کے لیے ان کا آفر ہے، ایک کمپنی کا، جو پاکستانی زون کرتے ہیں، کہ 1,00,000 آدمی آپ آج ہمیں دے دیجئے، ہم رکھ لیں گے۔ تو لہٰذا ہمارا سب سے بڑی ذمہ داری از پروڈیوسنگ دی اسکل سیٹس ایٹ آل لیولس۔ اچھا، اسکل سیٹس کی کیوں ضرورت پڑی؟ دیکھو، پاکستان نے جو پچھلے زمانے کے اندر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ایجوکیشن سب کو پرووائڈ نہیں کی، تو ہم نے را لیبر ایکسپورٹ کی۔ اچھا، را لیبر از دا لوئسٹ لیول آف فنکشننگ اینڈ دا لوئسٹ لیول آف پے اسکیل۔ تو لہٰذا را لیبر کو پہلے ہم سوچتے تھے، جو پرانا اسکل سیٹ تھا جس کا علی سلمان آپ نے ذکر کیا کہ پلمبر کو پلمبنگ سکھا دو، الیکٹریشین بنا دو، لوگوں کو ڈرائیور بنا دو، بھی 5، 6، 8، 10 اسکل سیٹس تھے جو ان ایجوکیٹڈ لوگوں کو ہم دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہم نے نیش پوری کرنی ہے۔ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ایڈلٹس ہو گئے ہیں مگر ان کی ایجوکیشنل سکلز نہیں ہیں، تو وہاں پر ہم نے وہ را لیبر کے سکل سیٹ امپروو کرنے کی بات کرنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیول آیا، جن کو پارشل ایجوکیشن ملی، جو تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں، حساب کتاب سمجھ لیتے ہیں، ان کے ساتھ نیکسٹ لیول کا سکل سیٹ، جو میٹرک کر لیں، مڈل پاس کر لیں، انٹرمیڈیٹ کر لیں، ان کا سکل سیٹ لیول اور بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا پاکستان نے ایک بہترین کام کیا تھا۔ نمبرز آر اسٹانشنگ۔ میں نمبرز آپ کو ضرورت بتا دوں۔ ضرورت پچھلے دنوں مجھے یہ اندازہ ہوا، اور میں جو پڑھتا رہتا ہوں اس سلسلے میں کہ کہاں کتنی ضرورت ہے، تو آئی واز ویری امپریسڈ بائی دا نمبرز وچ آر نیڈڈ۔ 2030 تک تصور کریں گا، 2030 تک سائبر سیکیورٹی کے اندر دنیا کو 4 کروڑ لوگ چاہیے۔ کہاں سے آئیں گے؟ اٹس امپاسبل۔ چائنا اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ تو یہ پاکستان کے اندر ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم یہ اپارچونٹیز کریٹ کریں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد کی بات کریں پہلے، انٹرمیڈیٹ ماشاءاللہ بہت ساری لڑکیاں جو انٹرمیڈیٹ ہوں گی یا میٹریکولیٹ ہوں گی یا ایون بیچلرز کیا ہوا ہوگا، تو ان کو آپ نے ایک طریقہ کار وضع کیا، ٹیفٹا نے مل کر اور میٹا کے ساتھ ایک طریقہ کار وضع کیا کہ ان کی اسکل سیٹ بڑھایا، ان کو بتایا دروازہ کیسے مارکیٹ کا کھول سکتے ہیں تھرو فیس بک اینڈ انسٹاگرام اینڈ واٹس ایپ، کیسے دروازہ کھول سکتے ہیں، وہ دروازہ کھولنا آپ کو سکھایا۔ آپ کو ان کو یہ سکھایا کہ پہچان لو کہاں اپنی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کر سکتے ہو۔ گڈ، بٹ نمبرز آر لٹل۔ میں تو کہہ رہا ہوں، آج میں نے ایک ورچوئل یونیورسٹی ہے پاکستان میں، ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر میں نے بات کی کہ وی نیڈ نمبرز۔ اچھا، اور یہ جو ٹریننگ ہے اس کے اندر تو بڑی دیکھیں، اس کے اندر ورچوئل ٹریننگ پروپورشن جو ہے، ان میں سائبر کے اندر، آئی ٹی کے اندر تو 100% ورچوئل ہو سکتا ہے۔ اچھا، ورچوئل کا مطلب یہ کہ نہ آپ کو یونیورسٹی چاہیے، نہ آپ کو بلڈنگ چاہیے، آپ نے تو صرف ڈائریکٹلی ایکسیس کرنا ہے انڈیویجولز کو۔ آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے آج 10,000 کرتے ہیں، کل 20,000 کر دیجئے، آپ کے ریسورسز پر کیا فرق پڑا؟ تو ٹوڈے ان دا مارننگ آئی ہیڈ اے میٹنگ ود دا ورچوئل یونیورسٹی جو لاہور میں ہے، فیڈرل یونیورسٹی ہے، اور ان کو ہمارے کہنے سے جب سے میں آیا ہوں 28,000 ایڈمیشنز رہتے تھے وہ 2018 میں، آج آئی واز سو پراؤڈ ٹو لرن کہ 55,000 ایڈمیشن لیے انہوں نے۔ دیز آر دا نمبرز وچ آئی ایم ڈپینڈنگ آن یو، میٹا ایز ویل ایز ٹیفٹا اینڈ ادر کوآپریشنز۔ یہ نمبرز آپ کے لیے تو یو پریس اے بٹن، آپ کے نمبرز تو پریس اے بٹن سے چلتے ہیں۔ تو لہٰذا وہاں پر that university has not asked for any funding to when it went from 28,000 to 55,000, they didn't ask for any funds, and they're providing very good education but at the lowest cost in Pakistan. میں اس کے بعد تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے آپ نے یہ کہا کہ 10,000 is also not satisfactory. آپ کو دیکھو
ایک تو آپ کی بات پہنچنی چاہیے. اتنی عورتیں جتنی ماشاءاللہ یہ لڑکیاں ہیں ایسی بہت ساری ہیں جن تک آپ پہنچے ہی نہیں ہیں بس, ہے نا. اچھا فیس بک خود اور میٹا خود ایک ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارم ہے. You can advertise yourself. It is the least expensive advertising platform. You can advertise yourself what you are doing. تو مجھے تو 10,000 سے کوئی خوشی نہیں ہوئی, البتہ from 3,000 it is better. But let me say کہ I would look for 20,000, 50,000 possibilities here. تو لہٰذا that's one of your tasks to look at that. And that's the task I am giving to every university in Pakistan. یہاں ایک فیس بک میں تو اور میٹا میں تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگا, یہاں ایک انرشیا ہے. لوگ جب موو کرتے ہیں اپنی اسٹیبلش سوچ سے, ان کو اٹھا کر کسی نیکسٹ لیول پر جانے میں بڑا انرشیا ہے. یو کین ناٹ امیجن ایون وائس چانسلر سٹنگ آن اوکیزنس ٹیل می کہ جی کوالٹی خراب ہو جائے گی اور ایگزامینیشن کیسے ہوگا, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو سب چیزیں مینٹین کی جا سکتی ہیں, ورچوئل فیکٹرز بڑھائیں. مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نرسنگ, پاکستان کو 9 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اس وقت 2 لاکھ ہیں. ہمارا پروڈکشن ریٹ 30,000 پر ایئر ہے. ہم 9 لاکھ تک جب تک پہنچیں گے جب تک تو 2040 ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کا ورچوئل کمپوننٹ نرسنگ کا از اباؤٹ 70%. تو اگر ہم ورچوئل کمپوننٹ ہینڈل کر لیں تو فزیکل کمپوننٹ کے اندر ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں کہ ہم نمبرز چرن کریں. تو ایسے ہی بہت سارے ایریاز ہیں, اور یہ بہت سارے جابز ہیں جو اگلی دنیا کے حوالے سے 10 سال بعد جو جابز ہیں وہ ہیومن انٹریکشن کے جابز جو ہیں وہ سیکیور ہیں. نرسنگ از اے ویری سیکیور جاب کمپیئر ٹو ایون ریڈیالوجسٹ. ریڈیالوجسٹ سے زیادہ سیکیورٹی نرسنگ کے اندر ہے کیونکہ یہ ہیومن انٹریکشن کے جابز ہیں. پاکستان نے ایک بہت بڑا کام کیا جس انداز سے ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی پاکستان کو سیلویج کرے گا. پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجیے, یہ برک اینڈ مارٹر ایکسپورٹس جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ایک کمپنی کی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے فیزیبلٹی بناؤ, انڈسٹری سیٹ اپ کرو, بینک سے لونز لو, اور 7-8 سال کے اندر وہ پروفیٹیبلٹی پر آئے گی. آج لگے گی, آہستہ آہستہ پروفیٹیبلٹی پر آئے گی. آپ لوگ تو صبح تیاری کریں گے اور 6 مہینے بعد یو ول بی ریڈی ٹو مارکیٹ یور پروڈکٹس اینڈ یور سیلف ڈائریکٹلی ٹو دا کنزیومرز ان دا ورلڈ. تو آئی بلیو یہاں سب سے زیادہ بڑی چینج کا امکان ہے. تو پاکستان منسٹری آف انفارمیشن نے ایک ڈیجی اسکلز پروگرام شروع کیا. ڈیجی اسکلز پروگرام از سملر ٹو واٹ یو آر ڈوئنگ. اس ڈیجی اسکلز کے اندر انہوں نے کہا کہ جو میٹریکولیٹ ہیں, جو ایف ایس سی ہیں, ایون جو بی ایس سی ہیں, وہ اس میں شریک ہوئے. ان کو فیز 1 سے وہ 4 مہینے کا تھا شاید, فیز 1 سے گزار چکے ہیں. ڈو یو نو دا نمبرس؟ اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو نریٹ دم ٹو یو کہ 22 لاکھ لوگوں نے وہ پروگرام کیا. اچھا کوئی بریک اینڈ مارٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. یو آر سٹنگ ان فرنٹ آف یور کمپیوٹر, یو آر لرننگ اینڈ یو آر پاسنگ دی ایگزام. تو 22 لاکھ لوگوں نے کیا جس میں سے 16 لاکھ نے اس کو پاس کر لیا. اچھا اب نیکسٹ لیول ہم چاہتے ہیں کہ وہ 16 لاکھ جو ہیں وہ اب ڈیجی اسکلز پروگرام نمبر 2 پر جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے پاکستان, آئی ایم لوکنگ ایٹ کوالٹی ایز ویل ایز نمبرز. کوالٹی آئی ایم شیور, آئی ایم سو مچ اویئر آف آئی ٹی کہ یہ بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ آئی ٹی کے ذریعے جائیں گے. اسی طرح سے وومن امپاورمنٹ کے اندر دیکھو, دس از اے ہول اسپیکٹرم آف وومن امپاورمنٹ. وومن امپاورمنٹ کے اندر فائنینشیل انکلوژن کے لیے بے انتہا ضروری ہے. جیسے احساس پروگرام, احساس پروگرام میں ڈسبرسمنٹ ہوا ٹو دا لوئسٹ سیکٹر آف وومن, اور وہ ڈسبرسمنٹ مثال کے طور پر 12,000 دیے گئے. اچھا جو عورت 12,000 لینے گئی اس نے ٹیکسی کی, 500 روپے ٹیکسی میں خرچ ہوئے, 500 روپے میں واپس آئی مثال کے طور پر, اور پھر جیسی کیش لے کر گھر پہنچی تو اس کے میاں نے کہا, اس کے بھائی نے کہا, اس کے بیٹوں نے کہا وہ 12,000 روپے اسی وقت کچھ 4,000 میں رہ گئے. تو اب یہ کام شروع کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی اس کے بینک اکاؤنٹ میں جائے تاکہ وہ فزیکل کیفیت, اور وہ فزیکل کیفیت میں دیر از اے ہسلر ایوری ویئر. مطلب باہر وہ پہنچتی ہے, انتظار کر رہی ہے لائن میں, کوئی آدمی آتا ہے کہ میں تمہیں 500 روپے کے اندر یہ کرا دیتا ہوں, وہاں یہ پوچھ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں. ان سب چیزوں کو کٹ شارٹ کر کے ڈیجیٹل ایبلٹی آف فائنینشیل ٹرانزیکشن جس انداز سے عورت کو امپاور کرے گا تو شاید بہت کم چیزیں لوگوں کو امپاور کر سکتی ہیں. تو وی آر آن دیٹ ریٹ, آسان اکاؤنٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں. اینڈ بٹ دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا, آئی ایم سرپرائز اینڈ آئی وانٹ یور ہیلپ, وہ یہ ہے ٹیفٹا اینڈ فیس بک بوتھ کہ the governor of state bank has been telling me for a year now
کہ جتنے پیسے عورتوں کو لونز کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کا 2-4% عورتیں بھی نہیں آئیں۔ ناظرین، صدر ڈاکٹر عارف علوی خوشحال پاکستان کے عنوان سے ہونے والی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فنی تربیت کا حصول نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آپ ملاحظہ کر سکیں گے اہم خبریں۔